استسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته إنه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفاه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. درود پڑھیے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات گرامی، ماہ مبارک رمضان اپنی تمام تر برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ پھر نصیب ہوا ہے، اور اسی مناسبت سے آج ماہ مبارک رمضان کی پہلی گفتگو آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہے. روزانہ یہ سلسلہ مختصر گفتگو کی صورت میں جاری رہے گا، اور آج کی یہ گفتگو آپ کے سامنے سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 185 اس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. ارشاد رب العزت ہوتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ ماہ مبارک رمضان یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے قرآن کو نازل کیا، اور ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت کی چیزیں ہیں اور فرق دینے والی اور بہترین دلیلیں ہدایت کی اس کے اندر موجود ہیں. عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان کی پہلی شب یقیناً برکتوں سے بھری ہوئی شب ہے، اور انسان اس ماہ مبارک کے اندر وہ تمام بہترین اعمال انجام دے سکتا ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں قریب تر ہو جائے. اور اسی مناسبت سے یہ گفتگو کا سلسلہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. پروردگار عالم چاہتا ہے کہ انسان اس ماہ مبارک کی برکتوں کو حاصل کرے، کیونکہ خداوند عالم اس ماہ مبارک کے اندر انسان کی ان مشکلات کو حل کر رہا ہے جو اسے سیدھے راستے سے ہٹا دیا کرتی ہیں. مثلا اس ماہ مبارک کے اندر پروردگار عالم شیطان کو بند کر دیا کرتا ہے. روایتوں کے جملے. خیر آج کے دور میں تو انسان کہہ سکتا ہے کہ موجودہ دور میں لاک ڈاؤن ایسا ہوا ہے کہ شیطان سے پہلے انسان بند ہو چکا ہے، لیکن دونوں کے بند ہونے میں فرق ہے. انسان اس گھر میں بیٹھ کر پھر بھی آزاد ہے، اور شیطان جب بند ہوگا تو پھر انسان کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا. تو عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے ساری کی ساری مشکلات انسان کی اس ماہ مبارک کے اندر حل کر دی. کس لیے حل کی؟ تاکہ انسان خدا کی طرف متوجہ ہو جائے. یعنی ماہ مبارک اتنا اہم ترین مہینہ ہے. رسول اکرم ختم مرتبہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آسمان کے دروازے پہلی رات کو کھل جایا کرتے ہیں. ماہ رمضان کی جب پہلی رات آیا کرتی ہے، آسمان کے دروازے پروردگار عالم کھول دیا کرتا ہے، اور آخری رات آنے تک پروردگار عالم آسمان کے دروازوں کو بند نہیں کرتا. تو کون وہ بد نصیب شخص ہوگا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہوں اور ان دروازوں کو کھٹکھٹانے کی کوشش نہ کرے، خدا کی بارگاہ میں جانے کی کوشش نہ کرے. یقیناً ہر انسان کی خواہش ہے کہ خدا کی بارگاہ میں قربت کو اختیار کرے. ماہ مبارک رمضان، عزیزان گرامی، روایتوں کے اندر رمضان کے مختلف معنی بیان کیے گئے.
اور اس بات کے اوپر بھی بڑی بحث ہے علماء کے درمیان ادبیات کے اندر کہ رمضان کا لفظ کس لفظ سے ڈرائیو کیا گیا ہے، کس لفظ سے نکلا ہے، اس کی اصل بنیاد کیا ہے۔ ایک معنی فقط روایتوں کے اندر سے آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ رمضان کے مادہ سے نکلا ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ رمضان کا لفظ رمضان کے مادہ سے نکلا ہے، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ پانی بن جانا یا جلا دینا۔ اور ماہ مبارک رمضان کو رمضان اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ روزے کی خاصیت یہ ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ گناہوں کو پانی کر کے بہا دیا کرتا ہے۔ جب انسان روزہ رکھا کرتا ہے تو یہ روزہ انسان کو پاک و پاکیزہ کر دیا کرتا ہے، گناہوں کو جلا دیا کرتا ہے اور انسان کو پاک و پاکیزہ بنا دیا کرتا ہے۔ یہ روزے کی اساس ہے، بنیاد ہے کہ انسان جب روزہ رکھے تو اس روزے کے اثرات انسان کے کردار میں نظر آنے چاہیے۔ عزیزان گرامی، یہ ماہ مبارک رمضان تمام تر برکتوں کے ساتھ انسان کے لیے آ چکا ہے۔ اب کون ہے ایسا شخص جو اس ماہ کی برکتوں کو حاصل کرے؟ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ماہ مبارک رمضان کا چاند نظر آتا تھا، رسول اکرم قبلہ رخ ہو جایا کرتے تھے، دعا فرماتے تھے، اور دعا کے اندر رسول اللہ فرماتے تھے کہ اے اللہ اس ماہ کو ہمارے لیے امن و سلامتی کا باعث قرار دے، اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے ایمان میں وسعت کا سبب قرار دے، اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے اسلام میں خیر و عافیت کا سبب قرار دے، خیر و عافیت کا ذریعہ قرار دے، اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے وسیع رزق کا ذریعہ قرار دے، اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے عافیت کا ذریعہ قرار دے، امراض سے دوری کا سبب قرار دے۔ اور پھر فرماتے ہیں اے پروردگار اس ماہ مبارک کے اندر، دیکھیں بڑا اہم ترین جملہ ہے، اور اس جملے سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ رسول اللہ اس ماہ مبارک کے لیے کیا دعا مانگ رہے ہیں، جو اہم ترین دعا جس کے اوپر انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر میں گفتگو کروں گا۔ مختصر سی گفتگو ہے، چھوٹے چھوٹے موضوعات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس کے بعد قرآن مجید کی ایک سورہ کی تفسیر، اس کے مختلف مطالب آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گے مختلف گفتگو کے اندر۔ رسول اللہ پروردگار عالم سے دعا کریں، اے پروردگار مجھے روزہ رکھنے، رات کو عبادت کرنے اور تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعاً قرآن مجید کی تلاوت اس مہینے کے اندر جس انداز میں ہوتی ہے، کوئی اور مہینہ ایسا نہیں کہ جہاں پر انسان قرآن مجید سے اتنی رغبت رکھتا ہو۔ رسول اللہ فرما رہے روزہ رکھنے، رات کو عبادت کرنے اور قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اور پھر فرماتے ہیں پروردگار اس ماہ کو ہمارے لیے سلامتی قرار دے اور ہمیں اس ماہ کے لیے سلامتی قرار دے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس میں سے اس کو ہم سے صحیح و سالم ہم سے لے لینا ہے پروردگار، اس ماہ میں ہمیں صحیح اور سالم قرار دے کہ ہم تیری عبادت کر سکیں۔ یہ رسول اللہ دعا مانگ رہے ہیں۔ آج کی رات چونکہ پہلی رات ہے، کئی سارے اہم ترین اعمال کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک چھوٹا سا عمل آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آج کی رات کا ایک اہم ترین عمل کہ جس کا ثواب بہت زیادہ بیان کیا گیا وہ ہے کہ زیارت امام حسین کو انسان انجام دے۔ ماہ مبارک رمضان کی پہلی شب ہے، زیارت امام حسین کو انجام دو۔ زیارت امام حسین کو انجام دو گے کیا ہوگا؟ گناہ جھڑ جائیں گے۔ سال بھر میں جتنے افراد حج و عمرہ کیا کرتے ہیں پروردگار سب کا ثواب تمہیں عطا فرمائے گا۔ کوشش کیجئے کہ آج کی رات یہ اہم ترین عمل آپ سے ضائع نہ ہو۔ زیارت امام حسین کو ضرور بالضرور پڑھیے، اور میری ہمیشہ سے کوشش ہے یہ کہ ابتدائی ماہ مبارک کی ابتدائی شبوں کے اندر رسول اللہ کے اس خطبے کو آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک شعبان کے آخری ایام چل رہے تھے، اور رسول اکرم نے ہم سے ایک دن اہم ترین خطاب فرمایا، اور رسول اللہ فرماتے ہیں اب میں بڑی تیزی سے، چونکہ خطبہ شعبانیہ وہ خطبہ ہے کہ جو عام طور پر پڑھا جاتا ہے، لوگوں نے سنا ہے، لہٰذا میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، کچھ مختصر سی باتیں اپنی خدمت میں کر کے اپنی مختصر سی گفتگو کو تمام کروں گا تاکہ طولانیہ نہ ہو۔ مولا کائنات فرماتے رسول اللہ نے فرمایا اے لوگو بے شک اللہ کا مہینہ
رمضان برکت، رحمت اور مغفرت کے ساتھ تمہارے قریب آ چکا ہے۔ لیکن تینوں چیزیں اس ماہ مبارک کے اندر بھرپور ہیں۔ اگر برکتیں چاہتے ہو ماہ مبارک رمضان کے اندر مانگو، رحمت پروردگار چاہتے ہو ماہ مبارک رمضان کے اندر مانگو، اور مغفرت چاہتے ہو ماہ مبارک رمضان کے اندر مانگو۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو خدا کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل ہے، سب سے افضل ترین مہینہ ماہ مبارک رمضان کا۔ اس کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں، اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں، یعنی پورے سال میں جتنے دن گزارے اس کے دنوں سے بہتر کوئی دن نہیں ہے، اس کی راتوں سے بہتر کوئی رات نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں اس کا ایک ایک لمحہ باقی گزارے ہوئے سارے لمحات سے افضل ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے اندر ایک لمحہ گزارو گے یہ باقی لمحات سے افضل ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اس ماہ مبارک کے اندر تمہیں اللہ کے مہمان ہونے کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ اللہ واقعا ذرا سوچے کہ آج اگر ہم کسی بڑی شخصیت کے مہمان بنتے ہیں تو ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، چہرے پر ایک وہ کشش نظر آنا شروع ہو جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ واقعا دیکھو کس کے پاس مہمان بن کر جا رہا ہے۔ دنیا کے کسی پریزیڈنٹ کے پاس مہمان بن کے چلا جائے تو انسان اپنے آپ کو بہت بلند تصور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں تمہیں خدا کا مہمان بننے کے لیے بلایا جا رہا ہے، اور واقعا یہ مہمانی اور خدا کی میزبانی کتنی اہم ترین کیفیت ہے اگر انسان اسے سمجھ جائے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ حجاج بن یوسف کا دور ہے، کہتے ہیں کہ کڑکتی ہوئی دھوپ کے اندر غلاموں نے بہترین کھانا اس کے سامنے پیش کیا۔ جب وہ کھانا کھا رہا تھا تو دیکھا ایک چرواہا بڑی دھوپ کے اندر بکریاں چرا رہا تھا۔ حجاج جس کا ظلم اپنے مقام پر موجود ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ایک مرتبہ غلاموں کو کہتا ہے کہ جا کر اس چرواہے کو بلا کر آؤ۔ جب چرواہے کو بلایا گیا تو چرواہے کو اسے بلا کر کہا کہ کچھ دیر آرام کر لے، سخت قسم کی دھوپ ہے، آرام کیوں نہیں کرتا؟ چرواہے کا جواب سنیے۔ چرواہا کہتا ہے اپنے کام کی اجرت لیتا ہوں، آرام کرنے کی اجرت نہیں لیتا۔ دیکھیے کئی سارے میسیجز ہیں، میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیلات میں جاؤں۔ چرواہا کہتا ہے کہ آرام کرنے کی اجرت نہیں لیتا، کام کرنے کی اجرت لیتا ہوں، اس لیے آرام نہیں کر رہا۔ حجاج کہتا چل ایک کام کر، میرے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ جا، میرے دسترخوان میں شریک ہو جا۔ چرواہا جواب دیتا ہے کہ میں آج کسی کا مہمان ہوں، اور اس کا مہمان ہوں جس کا دسترخوان سب سے بہتر ہے۔ حجاج کو غصہ آیا، کون ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کا دسترخوان مجھ سے بہتر ہو؟ چرواہا کہتا ہے کہ آج میں نے روزہ رکھا ہے، میں اپنے رب کا مہمان ہوں، اور اس کا دسترخوان سب سے بہتر ہے، اس کا دیا ہوا سب سے بہتر ہے۔ حجاج کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، شاید دنیا کے کسی فرد کا جواب لیتا تو حجاج بدلہ لے لیتا۔ ایک مرتبہ خاموش ہو گیا، پھر تیسری مرتبہ کہنے لگا ایک کام کر، آج افطار کر لے، کل روزہ رکھ لینا، یعنی آج یہ مہمانی چھوڑ دے، کل اس مہمانی کو اختیار کر لینا۔ چرواہا کہتا ہے کہ اگر تو مجھے کل تک زندگی کی ضمانت دے دے تو میں آج کا روزہ کھولنے کو تیار ہوں۔ اللہ اللہ، یعنی وہ زندگی جو خدا کی دی ہوئی ہے کوئی ضمانت نہیں لے سکتا۔ نہیں معلوم کسی کو کہ کب تک زندگی ہے کب تک نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ کل کا سورج کس نے دیکھا، دوسرا لمحہ کس نے دیکھا؟ پھر اس کے بعد حجاج کہتا ہے کہ ایسا کھانا تجھے کہاں ملے گا؟ اب ظاہر سی بات ہے سارے سوالات کر لیے، جب جواب سارے ایسے ملے جس کا کوئی جواب نہیں حجاج کے پاس، کہنے لگا ایسا کھانا تجھے کہاں ملے گا؟ اب چرواہے کا ایمان دیکھیے اور جواب دیکھیے، کتنے مضبوط طریقے سے پروردگار عالم کے عشق و محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ چرواہا کہتا ہے کہ تو کھانے کی بات کرتا ہے، مجھے یہ بتا اس کھانے میں ذائقہ تو نے پیدا کیا ہے کہ خدا نے پیدا کیا ہے؟ اگر خدا نے پیدا کیا ہے تو وہ روکھی سوکھی چیز کے اندر بھی وہ ذائقہ پیدا کر سکتا ہے۔ اور یاد رکھ جب صحت ہو تو معمولی غذا بھی اچھی لگتی ہے، اور اگر بیماری ہو تو بہترین سے بہترین غذا بیکار ہو جایا کرتی ہے۔ یہ سارے کے سارے وہ میسیجز ہیں جو پروردگار عالم کی طرف انسان کو لے کے جاتے ہیں کہ یہ صحت تندرستی اس نے دی ہے، غذا کا ذائقہ اس نے دیا ہے، اور وہ آپ کو اس ماہ مبارک کے اندر مہمان بنا رہا ہے۔ اس کی مہمانی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔
دنیا کے سارے دسترخوان کو ہٹا دیجئے، رحمت پروردگار کے دسترخوان میں آ جائیے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں اس مہینے میں خداوند عالم تمہیں اپنا مہمان ہونے کی طرف دعوت دے رہا ہے، اس مہینے میں تمہیں صاحب فضیلت قرار دیا گیا، اور اس ماہ مبارک کے اندر تمہاری سانسیں تسبیح کی مانند ہیں۔ اللہ اللہ، یعنی انسان سوچے کچھ نہیں کر رہا، بیٹھا ہوا ہوں، سانس لے رہا ہوں، تسبیح کا ثواب مل رہا ہے۔ انسان پورے دن میں کتنی سانسیں لیا کرتا ہے، کوئی حساب و کتاب ہے؟ اور خدا ہر سانس کے بدلے میں تسبیح سبحان اللہ کا ثواب دے رہا ہے۔ تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ تسبیح کی کئی اقسام ہیں، خدا کی بارگاہ میں تسبیح کا بڑا ثواب ہے۔ تمہاری سانسیں تسبیح کا ثواب دے رہی ہیں۔ آیت اللہ ہے جعفر شوستری، شیخ جعفر شوستری اپنی موعظے کے اندر فرماتے ہیں کہ پورے دن اور رات کے اندر انسان تقریباً 21,600 مرتبہ سانس لیا کرتا ہے۔ 21,600۔ اب ہو سکتا ہے کم زیادہ ہو سکتی ہے، کوئی اس کے اندر انوکھی بات نہیں ہوگی، ایک اندازے کی بات ہے۔ 21,600 مرتبہ دن میں سانس لیا کرتا ہے۔ پورا ماہ مبارک اگر اس طرح تم سانسیں لیتے رہو اور ہر سانس کے بدلے تسبیح کا ثواب ملتا رہے تو کتنا ثواب ہو جائے گا۔ اور یاد رکھو پروردگار عالم تمہارے دامن کو نیکیوں سے بھر رہا ہے صرف تمہاری سانسوں کی وجہ سے۔ تمہاری سانسیں تسبیح کا ثواب دے رہی ہیں، تمہاری نیند عبادت کا ثواب دے رہی ہے۔ دیکھیں لاک ڈاؤن کا ماحول ہے، لوگ گھروں کے اندر بیٹھے، بہت سارے لوگ فقط یہی عبادت انجام دیں گے، صبح سے لے کر شام تک سوتے رہیں گے، لیکن بہرحال یہ سونا بھی عبادت ہوگا۔ لیکن جب رات کو اٹھ جائیں، شام کو اٹھ جائیں، تو پھر کچھ حصہ عبادت پروردگار کے لیے ضرور مخصوص کیجیے، تلاوت قرآن کے لیے، نماز کے لیے، دعاؤں کے لیے پروردگار عالم سے تقرب اختیار کرنے کی کوشش کیجیے۔ تمہاری نیند بھی عبادت ہے اور تمہارے اعمال قابل قبول ہیں، تم اعمال کرو گے پروردگار عالم قبول کر لے گا، تمہاری دعاؤں کو پروردگار عالم قبول کر لے گا۔ لہذا سچی نیت اور پاک دل کے ساتھ خدا سے سوال کرو کہ وہ تمہیں روزہ رکھنے اور تلاوت قرآن کی توفیق دے۔ دیکھیں بہت اہم ترین جملہ ہے اور اسی پر اپنی گفتگو کو تمام بھی کروں گا کہ خداوند عالم سے سچی نیت کے ساتھ انسان یہ سوال کرے کہ اے پروردگار مجھے روزہ رکھنے کی اور تلاوت قرآن کرنے کی توفیق دے۔ نیت انسان کی پاک ہونی چاہیے، بس وہ بدبخت ترین انسان ہے جو اس عظیم مہینے کے اندر خدا کی مغفرت سے محروم ہو جائے۔ خدا کی مغفرت کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، بار بار اپنے گناہوں کو یاد کر کے خدا کی مغفرت طلب کیجیے۔ ایک عام طور پر پہلی گفتگو کے اندر میں مشورہ ہر کسی کو دیتا ہوں، بزرگ علماء سے میں نے یہ بات سنی ہے، اگرچہ کہ اس کی سپورٹ کے اندر میرے پاس کوئی روایت موجود نہیں ہے، لیکن میں نے اسے آزمایا ہے اور بہرحال ایک مجرب عمل ہے۔ بزرگ علماء سے بھی سنا ہے کہ ماہ مبارک رمضان جب افطار کا وقت آئے تو یہ وہ وقت ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے خانہ کعبہ کو پہلی مرتبہ انسان جب دیکھتا ہے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، کربلا کی سرزمین پر پہنچتا ہے، مولا کے حرم کی طرف نگاہ کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ افطار کے وقت پہلا لقمہ لینے سے پہلے، پہلا گھونٹ لینے سے پہلے انسان جو دعائیں مانگتا ہے خدا کی بارگاہ میں وہ دعائیں ضرور بے ضرور قبول ہوتی ہیں۔ 30 دنوں میں 30 دعائیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ اپنے معاملات کو منظم کرنے کے لیے روزانہ کے اعتبار سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا مانگیے، تمام مومنین کی سلامتی اور عافیت کی دعا مانگیے، زمانے کے امام کے ظہور کی تعجیل کی دعا مانگیے اور تمام امت سے مشکلات کے حل کی دعا مانگیے، خصوصاً اس وبا سے بچاؤ کی۔ پروردگار عالم سے